جس مقصد کے لیے دیتے ہیں، جس نیت کے لیے دیتے ہیں، جس مراد کے لیے دیتے ہیں، وہ کام ہو جاتا ہے۔ لکھ کے خوشبو لگا کے وزن کے نیچے دے دیں، باندھنے کے لیے بھی ہے، پلانے کے لیے بھی ہے، اور بازو پہ، گلے پہ، اس کا بڑا فائدہ ہے۔ جس مقصد کے لیے، جس مسئلے کے لیے، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ یہ ابکری میں ایک تعویذ لکھا تھا الباسطوں کا۔ نقش لکھنے کا طریقہ: چھوٹے سفید کاغذ پر کالی گھلنے والی سیاہی سے یہ تعویذ لکھیں اور کسی پانی کی بوتل میں ڈال دیں۔ سارا دن پینے یا پلانے کے لیے یہ تعویذ والا پانی استعمال کریں۔ Wake up to reality. تعویذوں کے اوپر ہمارا بھروسہ شرک ہے، شرک ہے۔ اعتماد صرف اللہ کے اوپر، بنانے اور بگاڑنے کا اختیار صرف اللہ کے لیے خاص کرنا، یہ توحید ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں شرک کی قبیل سے ہیں، گنڈا اور تعویذ دونوں۔ دلیل ملازم، دلیل اس طرح: وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عقد عقدۃ، جس نے گرا لگائی، یہ گرا لائک دیٹ، اس طرح گرا۔ من عقد عقدۃ، جس نے گرا لگائی، ثم نفث فیہا، پھر اس نے پھونک مارا، فقد سحر، اس نے جادو کیا۔ ومن سحر فقد اشرک، جس نے جادو کیا شرک کیا۔ ومن تعلق شیئا وکیل الیہ، جو کسی چیز کو لٹکائے اللہ اس کے حوالے کر دیتا ہے۔ رواہ النسائی کتاب الایمان و شرائع، حضرت امام نسائی حدیث پاک کو کتاب الایمان و شرائع لائے۔ حضرت ابو ہریرہ فرما رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی گرہ لگائے، گرہ لگانے کے بعد اس میں پھونک مارے، اس نے جادو کیا، اور جادو کرنے والا مشرک، دیکھیے یہ بینی انداز گنڈے کا ہے، گنڈا بنانے والا مشرک اور گنڈا پہننے والا مشرک، دونوں مشرک اس شرک میں مبتلا ہے۔ آج مسلمان کی نہیں، کہیں ان کے ہاتھوں پر فلاں درگاہ کا دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں بازوؤں کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں کمر کے اوپر دھاگا بندھا ہوا ہے، کہیں گردن میں تعویذ لٹک رہی ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے مسلمانوں کا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شرک کہا، اس لیے کہ اس دھاگے کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے کہ یہ فلاں درگاہ کا دھاگا ہے، اس دھاگے کے اندر طاقت ہے کہ ہماری بنا سکے اور ہمارے لیے نفع بخش ثابت ہو سکے۔ یہ توکل اللہ کے خلاف ہے، اسی وجہ سے شرک آ گیا۔ تو گنڈا حرام، شرک تعویذ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔ حدیث اس طرح: وعن عقبۃ بن عامر الجہنی رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبل الیہ رہط فبايع نساءه وامسك واحد، اور یا رسول اللہ بایعت النساء وتركت هذا؟ قال ان علی تمیمۃ فادخل یده فقطعها فبايعوا وقال من علق تمیمۃ فقد اشرک، رواہ احمد فی مسند۔ یہ حدیث پاک اسی طرح حضرت امام احمد بن حنبل اپنی حدیث کی کتاب مسند احمد کے اندر لائے۔ ترجمہ: حضرت عقبہ بن عامر جوہنی جو اس روایت کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 10 آدمیوں کا وفد آیا، 9 آدمیوں سے آپ نے بیعت لے لی، ہاتھ بڑھا دیا، انہوں نے بیعت کر لی۔ ایک لڑکا، ایک نوجوان جب ہاتھ بڑھانے لگا بیعت کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھینچا، دیکھا کہ اللہ کے رسول 9 سے آپ نے بیعت لے لی، وہ ترکت ہاتھ ہے، اس کو چھوڑ دیا، کیا بات ہے؟ ہاتھ بڑھایا تو آپ نے ہاتھ کھینچ لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھ نہیں رہے ہو ان علیہ تمیمۃ، تعویذ پہنے ہوئے ہو، تعویذ پہننے کی وجہ سے میں نے اس سے بیعت نہیں لی، میں مشرک سے بیعت نہیں لیتا، اس کے ہاتھ میں، اس کے گلے میں تعویذ ہے۔ جب اس لڑکے نے یہ سنا کہ تعویذ کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت نہیں لی ہے، فادخل یدہ فقطع، اپنا ہاتھ داخل کیا، غیر گلے والے میں پہنے ہوئے، اپنا ہاتھ داخل کیا، فقطع، اسے کاٹ کر کے پھینک دیا، فبايعہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً سے بیعت لے لی، اور اس کے بعد آپ نے اس کو بیعت کی۔ اور فرمایا من علق تمیمۃ فقد اشرک، جس نے تعویذ لٹکائی اس نے شرک کیا۔ گویا کہ جو آدمی گنڈا یا تعویذ پہننے، بنانے، بیچنے میں مبتلا ہے وہ آیت الکرسی کا منکر ہے، اس لیے کہ آیت الکرسی کے اندر یہ تعلیم دی گئی ہے کہ عبادت کی ساری شکلیں وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے خاص، یہاں تک کہ توکل کسی اور کے اوپر نہیں ہونا، کسی گنڈے کے اوپر نہیں ہونا، کسی تعویذ کے اوپر۔ تو یہ دعویٰ ہے اللہ لا الہ الا ہو
اللہ کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں، کسی کے لیے سجدہ نہیں، کسی کے لیے رکوع نہیں، کسی کے لیے قیام نہیں، کسی کے لیے نظر و نیاز نہیں، کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو غریب نواز نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو بندہ نواز نہیں مانا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو دستگیر نہیں سمجھا جا سکتا، اللہ کے علاوہ کسی کو مشکل کشا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں عبادت کی توہین سے